یہ ہے ضمیر یونیورسل ٹیلی ویژن اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلیم بن محمد رفیع۔ ناظرین، بڑے ہی دکھ کے ساتھ میں اس وقت جو ہماری کنٹری کے حالات، یہ سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ، جس کا ہمارے کانسٹیٹیوشن میں تو کم از کم ذکر نہیں ہے، لیکن اس کو اگر جانا جائے کہ لوگ اس کے پیچھے کیا حقیقت کیا ہے، تو اس کا مطلب ریئلی آرمی ہے۔ اور لوگ کیوں اس بات سے شائی ہیں کہ آرمی جو ہے وہ انفیکٹ اس کی پاکستان کی رولر ہے۔ اور یہ انڈین ایکسپریس کی کہانی ہے، کہنے میں تو یہ انڈین ایکسپریس کی نیوز سٹوری ہے، لیکن اصل میں اس کا انڈین ایکسپریس سے تعلق نہیں ہے۔ اس کا تعلق ہے کہ مائک پومپیو جو CIA کو بھی ہیڈ کر چکے ہیں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی ہیڈ کر چکے ہیں، انہوں نے ایک دو دن پہلے اپنی کتاب لکھی ہے اور اس وقت یہ اپنے آپ کو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بھی کہہ رہے ہیں، جس میں جو انہوں نے ذکر کیا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان 2019 میں ایک نیوکلیئر وار کا خطرہ تھا۔ پتہ نہیں تھا یا نہیں تھا، یہ میں ایک الگ اس کے اوپر ڈسکشن کروں گا، لیکن اس میں بڑا انٹرسٹنگ جملہ ہے جو ایگزیکٹ کوٹس ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انورٹڈ کاماز میں لکھا ہے، جس میں پومپیو کہتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلا ہندوستانی سائڈ نے کہا کہ اب پاکستانی جو ہیں وہ نیوکلیئر اسٹرائک کی تیاری کر رہے ہیں یا ہمیں خطرہ ہے کہ وہ کریں گے ایسا، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ آئی بگین ٹو ورک ود ایمبیسڈر دین نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جان بالٹن، اس کو وہ کہہ رہے ہیں، ہو واز ود می ان دا ٹائنی سیکیور کمیونیکیشن فیسلٹی ان آر ہوٹل، یہ کہیں ہیں کوریا میں۔ آئی ریچ دی ایکچوئل لیڈر آف پاکستان، ذرا غور کریں، آئی ریچڈ دی ایکچوئل لیڈر آف پاکستان، ود ان دا بریکٹس اخبار نے لکھا ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ۔ یعنی کیا لکھتا ہے مائک پومپیو اپنی کتاب کے اندر؟ آئی ریچڈ دی ایکچوئل لیڈر آف پاکستان جنرل قمر جاوید باجوہ ود ہوم آئی ہیڈ انگیج مینی ٹائمس۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ میں واپس آ جاؤں اس میں سے اسٹاپ شیئرنگ کر کے۔ ایکچوئل لیڈر آف پاکستان یعنی اب آپ کو یہ کلیئر ہو کہ دنیا کیسے دیکھتی ہے کہ پرائم منسٹر تو پاکستان کا عمران خان تھا، لیکن جب امریکنز کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں بڑی سیریس قسم کی جنگ کا خطرہ یہاں پہ ہو گیا، انڈیا نے اسٹرائک کی ہے، پاکستان کاؤنٹر اسٹرائک وغیرہ پلان کر رہا ہے، یہ وغیرہ وغیرہ، تو جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے امریکہ کا، وہ کہتا ہے کہ آئی ریچ آؤٹ ٹو دی ایکچوئل، یعنی پاکستان کا جو ایکچوئل رولر ہے، مطلب میٹر نہیں کرتا کہ پاکستان میں پرائم منسٹر کون ہے، لیکن میں ایکچوئل رولر تک پہنچتا ہوں جو کہ قمر جاوید باجوہ ہے، جس کو کہ میں جانتا ہوں۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کو ابھی تک بھی ہمارے لوگ جو ہیں، پبلک تو ان کو سمجھ چکی ہے اور نفرت کرتی ہے، اور وہ ہے جو آؤٹ سائڈ فورسز ہیں، اور ان پرٹیکولر میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں۔ ہوا کہ ہے کہ 1958 سے ہم امریکہ کی جھولی میں جا گرے، تو اس وقت کا جو غلط فیصلہ تھا جو لیاقت علی خان صاحب سے ہوا، اور وہ مرحوم بڑی جلدی ہی ہمارے درمیان سے چلے گئے، اور ان کو بھی قدرتی موت نصیب نہیں ہوئی، کسی نے اسیسینیٹ کیا، تو پھر وہ یہ جو آرم فورسز ہیں، جنرلز ہیں، انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا، اور اس کا نام انہوں نے مارشل لا، یعنی وہ لا کوئی ہے ہی نہیں، یعنی جو لا آف دا لینڈ ہے، جو کانسٹیٹیوشن نے جو اختیارات دیے ہیں، وہ اس کے اوپر وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے، وہ ایک دم ساقط ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو عادت پڑی ہوئی تھی 1958 کی، پہلے ڈر تھا، خوف تھا، چھپ چھپا کے تو یہ بڑا شائی ہو کے تو اس کا ذکر کرتے تھے کہ نہیں ہم تو نہیں کر رہے، یہ آپ لوگوں کے اپنے ہی MP MN جو الیکٹڈ ہیں وہ اس ملک کو چلا رہے ہیں۔ تو انفیکٹ وہ ایک پپٹ تھے۔ تو یہ جہاں تک یعنی 2023 تک جب ہم آئے ہیں، تو اس اویئرنیس میں میری نظر میں ایک بہت بڑا ہاتھ، صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف عمران خان صاحب کا ہی ہے یا PTI کا ایک پارٹی کا ہے، یہ گاہے بگاہے تقریباً ہر پارٹی نے اس کو لے کر اٹھی، لیکن انفارچونیٹلی وہ ان کو خرید لیا گیا، انفارچونیٹلی ان کی قیمت لگا دی گئی، یا ان کو زبردستی سے ان کا منہ بند کر دیا گیا، یا ان کو گورنمنٹ سے نکال دیا گیا۔ اور یہ آپ دیکھ لیں، پہلے 52B جو تھی وہ اپنا اس سے صدر کو طاقت تھی کہ وہ جب چاہے یہ کہہ کہ پرائم منسٹر کرپٹ ہے، اس کی الیکٹڈ گورنمنٹ کو اس کو وہ ختم کر سکتا تھا، اور ہوتا رہا۔ تو اس کے بعد جب یہ کافی شاطر اور کافی چلاک آدمی آیا، جو نہ یہ سیاست دان تھا، نہ یہ ایک ویگا بانڈ تھا، ایک جو ٹکٹ بیچنے والا انتہائی وہ گرا ہوا انسان تھا، جو یعنی جسے اسکم آف دی سوسائٹی کہتے ہیں، وہ تھا۔ اور اس نے اپنی جو اس نے گڈ ول کمائی ہوئی تھی،
کہ جس سے وہ ذوالفقار علی بھٹو، وہ بھی ایک انتہائی اپرچونسٹ انسان تھا، اور اس نے ملک کو دو لخت کیا کہ وہ کسی صورت میں بھی اس آدمی کو، جو میجورٹی، جو لوگوں کی رائے تھی، جو ان کا لیڈر تھا، جو مجیب الرحمان تھا، اس کو وہ اس بات سے انکار کیا کہ وہ ہر حالت میں وزیر اعظم بننا چاہتا تھا۔ تو آپ نے 30 سال ان گنڈوں کے ہاتھ میں، ان چوروں کے ہاتھ میں، ان ڈاکوؤں کے ہاتھ میں جو حکومت دی، تو قدرتی بات تھی کہ جو ایک پنیری انہوں نے لگانی تھی، انہوں نے وہ اسی طرح کے لوگ لگانے تھے، اور ان کو فالو بھی انہی لوگوں نے کرنا تھا۔ اکا دکا جو پڑھا لکھا لوگ ان کے آ گیا، وہ بیچارہ سڑتا رہا، وہ اس نے اس کو پروٹیسٹ بھی کیا۔ اس میں کچھ نام ہیں، آپ اعتراض حسن کو کہہ لیں، رضا ربانی کو کہہ لیں، کانشیس کی آواز تھی، نون لیگ میں بھی تھی، پیپل پارٹی میں بھی تھی، اور ادھر آپ کے دیکھ لیجئے جو ننگے دین ننگے وطن بوری بند لاشوں والے، وہ دیکھیں سب سے زیادہ وہ ایک حرام خور انسان، جس کا نام، جس کے جسم سے بو آتی ہے، جس کے کہتے ہیں کہ پوری باڈی سے ایک بدبودار فلوئڈ نکلتا ہے، وہ ادھر بیٹھا ہوا الطاف حسین، اس نے بوری بند لاشوں سے پورے کراچی کو اس نے یرغمال بنائے رکھا، بتہ خوری اس کے، اور یہ جو بلدیہ کا جو اتنے لوگوں کا، مزدوروں کو اس نے زندہ جلا کے کر دیا، اس طریقے سے اس نے اس خوف سے، اس ڈر سے، اس زیادتی سے، اس اسٹیٹ ٹیرر سے اس نے وہاں اس صوبے کے اندر اس پہ قبضہ کیا، اور ان لوگوں نے، شریفوں نے، اور انہوں نے اس پورے ملک پہ قبضہ کیا، اور انہوں نے یہ جب قبضہ کیا تو یہ جو سو کالڈ جسے اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، اور میں اسٹیبلشمنٹ کا نام یوز اس لیے نہیں کروں گا، جب سب کو پتہ ہے کہ اس طرح کی نہ کوئی چیز ہے، نہ اس کا کانسٹیٹیوشن میں کوئی ذکر ہے، تو آرمی ہے۔ آرمی کا رول تو صرف بارڈرز کی پروٹیکشن ہے، ان کا بہت لمیٹڈ بجٹ جس طرح دوسروں کا ہے وہ دیں، اور ان کی جو جائز ضروریات ہیں کہ اس ڈیفنس کی، وہ ساری کی ساری ضروریات جو ہے وہ ملک پورا کرتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے نیوکلیئر بوم بھی بنا لیا، ان لوگوں کو بیسٹ سے بیسٹ آپ نے ایئر کرافٹ لے دیے، سب مرین لے دیے، ان کی جو گنز لے دی، ان کو میزائلس لے دیے، اور یہ کرنا چاہیے تھا، کیا، اور لاکھوں کی تعداد میں اس فوج کو، جو اس کی آبیاری ہے، جو ان کا گھروں میں کھانا پکتا ہے، جو ان کی سیلریز ہیں، جو ان کے مراعات ہیں، وہ ساری کی ساری پاکستانی پاپولیشن یا اس کے یہ ٹیکس پیئرز کی منی، یا پھر جو انہوں نے گروی رکھ کے ملک کے پارک، ملک کی سڑکیں، ملک کے ریلوے اسٹیشن، ملک کے ایئرپورٹ، وہ جو انہوں نے قرضہ لے کے تو اپنی جھولیاں بھری، وہ جھولیوں کے پاس اب ان کے پاس اربوں نہیں کھربوں روپیہ کا پیسہ ہے، جو ان کی طاقت ہے۔ اس طاقت سے یہ انہوں نے پورا ملک کی جو ایک سٹرکچر ہے، جسے آپ ڈیموکریٹک سٹرکچر کہتے ہیں، چاہے وہ پروونشل اسمبلیز ہیں، اور چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہے، چاہے وہ سینٹ ہے، ان لوگوں نے اس کو اپنی ملکیت بنا لیا۔ یعنی جس طرح سے ایک بدماش ڈیرے پہ بیٹھ کے وہ اپنے کسی کو پیسے سے خرید لیتا ہے، کسی کی بے عزتی کر دیتا ہے، کسی کا گربان چاک کرتا ہے، کسی کو بچی کو اٹھوا دیتا ہے، کسی کے انکاؤنٹر میں اس کو مروا دیتا ہے، اس ڈر سے، اس خوف سے، اس جھوٹی FIRوں سے، اس جھوٹے فیصلوں سے انہوں نے کیا۔ تو دو آدمی اور یا دو ادارے اور جو انتہائی معزز اور جو انتہائی ڈسپلن ہونے چاہیے، انہوں نے بھی اس کو جوائن کر لیا۔ اس میں ایک سب سے بڑا رول میری نظر میں جوڈیشری کا تھا، کیونکہ وہ بھی انسان ہے، اور وہ بھی ہمیں میں سے آئے ہیں آگے۔ تو انہوں کو جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ جوڈیشری کے ججز کو یہ نہیں خرید سکتے، تو انہوں نے پھر ان کو یا تو مار پیٹ کے وہاں سے دفتر سے بگایا، ان کو خوف ڈلوایا، بچے ان کے اٹھوا دیے، اور یا پھر انہوں نے ان کو ریپلیس کر دیا اپنے اسٹوجز سے۔ بگاڑا انہوں نے رفیق کارڈ نے، اور ان کے خلاف یہ ایلیگیشن ہے کہ یہ کوئٹہ گئے تھے۔ چلیے یہ بتائیں کہ اس بریف کیس میں امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس تھے کون سے؟ ان بریف کیسز کی جو بات ہم نے سنی بھی، آپ بھی آج کر رہے ہیں۔ امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس نہیں تھے، قائد اعظم کی تصویریں تھیں۔ یہی آپ سننا چاہتی ہیں ہمارے منہ تو سب کہتے ہیں، ایوری بڈی سیز۔ شاہ صاحب کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایک چیف جسٹس کی حیثیت سے جو آپ کی ایک فائٹ تھی ود نواز شریف اینڈ دا آرمی، تو وہ ایک پورا ایک انیکٹ ہو چکا تھا جولیس سیزر کا کیس، وhere you stabbed in the back by your own men۔ 6 ماہ رہ گئے تھے آپ کے ریٹائر ہونے میں، I believe۔ 6 ماہ بھی آپ زیادہ کہہ رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں 3 ماہ رہ گئے تھے۔ وہ بات یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے کافی کچھ کہا، نواز شریف نے۔ ایک ہمارے ساتھ میٹنگ کی تھی ان کے گھر میں، وہاں پہ مجید نظامی صاحب موجود تھے، اور اس وقت کے اٹارنی جنرل بھی موجود تھے۔ تو یہ کتاب میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ انہوں نے کہا تھا، شاہ صاحب آپ
कब रिटायर कर रहे हैं? मैंने कहा 4 महीने के बाद। बोला आप हमारे साथ अगर मिल के काम करें तो हम आपको, तो अभी आपकी पोजीशन है उससे ज्यादा पोजीशन में गवर्नमेंट में लेंगे। मैंने कहा आप क्या पोजीशन में लेंगे? वो तो बात, इट वॉज ऑब्वियस, वो ही वॉज ऑफरिंग प्रेसिडेंटशिप। मैंने कहा मैं क्या गलत काम कर रहा हूं? बोला नहीं, आप जो केसेस हमारे खिलाफ कर रहे हैं वो आप नहीं सुने। मैंने कहा मैं क्यों ऐसा करूं? मैं सुन रहा हूं केसेस, और मैं अगर ऐसा करूंगा तो आप क्या करेंगे? बोला वो बाकी जजेस से तो मैं खुद निपटूंगा, आप फिक्र न करें। यू जस्ट डोंट हियर दिस केसेस, दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। दिस वाज व्हाट हैपेंड बिटवीन अस। उसके बाद ये काम असाइनमेंट जो है ये रफीक तारड़ को दी गई थी। 30 इयर्स में इन्होंने जो लाई थी पौध, वो एक आम सिविल जज से लेकर वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। और इसी तरीके से इन्होंने आर्मी में किया कि इन्होंने अपने मंजूर नज़र जो थे, इन्होंने पता था कि जो ऊपर के 100 हैं इनको मैनेज करना आसान है, बाकी जो 80-90% जो है यानी मेजर और कर्नल के रैंक तक, उन लोगों को उन्होंने नहीं कंसंट्रेट किया। और उन्होंने जो थे 100 ने, उन्होंने फिर ये कहा कि इनको छोटों को इस तरह से दबाओ, इस तरह के रूल्स बताओ कि इनके आगे कोई बोल ही ना सके। तो उसका नतीजा ये हुआ है कि अब जो इस वक्त हमारे सामने है, हमने किसी स्टेज पे इन लोगों को पनिश नहीं किया, ना जजेस को पनिश किया है और ना ही हमने जर्नल्स को पब्लिश किया है। जो अगर पनिश किया है तो ये जैसे एब्डो लग गई, सिविल सर्वेंट्स को पनिश किया है, और उसके ऊपर अगर आपने किया है तो ये पॉलिटिशियंस को किया है, और वो भी चीदा चीदा को आपने पनिश किया है। वो एक्चुअली जो मेजॉरिटी जो है वो उस जाल से वो गंदी मछलियाँ सब निकल के, तो वही गंदी मछलियाँ खुद या उनकी औलाद या उनके बहन भाई वो जो हैं वही नज़रें और लिबास बदल बदल के, पार्टी बदल बदल के ये इस मुल्क की बदकिस्मती है कि इसके ऊपर कर दें। आप कहते हैं ये इस्लाम के नाम पे, अरे इस्लाम की इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। And if there is a country that has committed unspeakable atrocities in the world, it is the United States of America. They don't care. They don't care for human beings. 57 years ago, when Japan was retreating on all fronts, they decided to drop the atom bomb in Hiroshima and Nagasaki. Killed a lot of innocent people who are still suffering from the effects of those bombs. Those bombs were not aimed against the Japanese. They were aimed against the Soviet Union to say, look, this is the power that we have. If you dare oppose what we do, this is what is going to happen to you. Because they are so arrogant, they decided to kill innocent people in Japan who are still suffering from that. Who are they now to pretend that they are the policemen of the world? सबसे बड़ा जो दुश्मन हमारा है ये वो सिविलियंस हैं जो इनका कंधा इस्तेमाल करते हैं। और इन्होंने देखा कि ये अपॉर्चुनिस्ट थे लोग कि ये हम क्यों ना बहती गंगा में हाथ धोएं, और सज़ा तो किसी को मिलनी नहीं है। उसके बाद आपके सामने अगर कोई यहिया खां को अगर आपने सज़ा दी हो, उसने जो जो कुछ हरकतें की और उसका पेशाब निकला होता था एयरक्राफ्ट में, वो उनको जब उठाने जाता था ब्रिगेडियर तो किसी न किसी नंगी औरत के साथ वो सो रहा होता था। तो आप मुझे बताएं कि ये इनका मॉरल, ये इनका कमिटमेंट है, बताएं कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी चीज़ों की प्रोविजन है? ना उसको सज़ा दी गई, ना उसको जो था अयूब खान को दी गई, ना ज़ियाउल हक को दी गई, और ना ही जजिस को, ना जस्टिस नसीम हसन शाह को दी गई, जो कह रहा है कि जी मेरे से ये हमने अपना जॉब बचाना होता है, हम भी इंसान होते हैं, तो हमसे गलत फ़ैसला कराया गया, ज़बरदस्ती मुझे फांसी के उस पर दस्तखत कराए गए। और वो जस्टिस मुनीर का तो आपको पता ही है कि उसने क्या किया। फिर लॉ ऑफ नेसेसिटी में इफ्तिखार का जो उसने था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी तब्दीली कर सकते हैं। तो ये एक अगर देखें तो एक गंदगी का ठाठे मारता समंदर है, और इसमें किसी एक अदारे को आप कैसे सिर्फ सारी उंगलियां अगर कहें कि आर्मी का ही ये कसूर है या जुडिशरी का ये कसूर है, मैं नहीं मानता।
اور اب جو نیگیٹیوٹی جو پھیل رہی ہے، اب جو نفرت کا جو اس وقت طوفان برپا ہوا ہے، اب جو مار دھاڑ اور وچ ہنٹنگ جو شروع ہوئی ہے، آپ مجھے یہ بتائیں، یہ قدرتی اس کا ایفیکٹ ایسے ہونا تھا، اور اس کا ذمہ دار یہ جو موجودہ جو آدمی ہے جس نے یہ کیا ہے، جو اس کو سنبھلنے تھوڑا بہت سنبھالا شروع ہوا تھا، ایک نان جو پولیٹیشین یا انکنونشنل ایک لیڈر آپ کے پاس آیا تھا، مجھے نہیں پتا لانگ فیوچر اس کو اگر اسیس کریں گے تو وہ کیسا ثابت ہوگا، اور وہ یہ عمران خان جو ایک کریکٹر تھا وہ آیا، تو اس کو جس طریقے سے اس آدمی نے ذلیل کر کے، اس نے باجوہ نے اس نے پشت میں خنجر مارا ہے، اس کو تو شروع کریں، اس کی تو پہلے اس کو ایسی مثالی سزا دیں کہ ہر شہر میں اس کو باقاعدہ پورے لوگ جو ہیں، یہ جو نفرت ہے وہ ساری اس طرف ڈائریکٹ ہو، تو کم از کم دوسرے جو ہیں وہ تو ملک کو تو سہارا دینا شروع کریں۔ اس کو بھی آپ نے مادر پیتا دار چھوڑا ہوا ہے، کیونکہ اس کے ٹینٹیکلز ہیں، وہ اکیلا تو نہیں ہے، یہ ایک ٹیم ہوتی ہے۔ اسی طرح شریفوں نے اپنی ٹیم بلڈ کی، ہر شہر میں بلڈ کی، ہر صوبے میں بلڈ کی، ایسے ہی انہوں نے جو اوپر جس کو آپ اتنی پاور دیتے ہیں، ایک سٹک دیتے ہیں اس کے ہاتھ میں، وردی اس کو دیتے ہیں، تو اس کا وہ سر پھر جاتا ہے۔ تو یہ اللہ دے ان کو، جو آپ کے جو انٹرنیشنل جو باڈیز ہیں، خاص طور پہ جو لیاقت علی خان صاحب جس جولی میں امریکہ کے جا کے گرے تھے، اس کے بعد آپ دیکھ لیں تو آر سی ڈی، یہ آپ ایک نہیں، آپ کے بعد دیکھیں کہ کیا کیا سیٹو اور سینٹو اور یہ سارے جو معاہدے تھے کہ اس نے اپنی گود میں آپ کو رکھنے کے لیے امریکہ نے آپ تھوڑا بہت وہ ٹکڑا ڈال دیتا تھا، اور وہ ڈالتا رہا افغانستان کی وار کے طریقے میں، آپ کو اس لیے کہ بھی آپ ہماری ٹریفک کو گزرنے دیتے ہیں، اس کے لیے وہ آپ کو فنڈز دیتا تھا۔ تو ان کو وہ گرین نوٹ کی بھی دیکھنے کی عادت پڑ گئی، باکس کے باکس آتے تھے، آڈٹ ہوتا نہیں تھا، تو یہ کروڑوں اربوں پتی بن گئے، انہوں نے ایئر لائنیں بنا لیں، انہوں نے او جی ڈی کیمپ کے بھی جو سارا تھا وہ بھی سارا پلان کر کے اس کو کیا گیا تھا کہ وہ سارے ڈالر انہوں نے اپنی تجوریوں میں ڈالنے۔ تو آپ کے پاس ایک یہ 20 فیملیز نہیں ہیں جو اس کے نیشنلائزیشن کے وقت پہ کہا جاتا تھا، نہیں، یہ اس وقت 2000 بھی نہیں ہے، یہ 2 لاکھ سے زیادہ یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں نا، یہ پیدا ہو چکے ہیں، اور یہ ہمارے خود پیدا کیے ہوئے ہیں، اور یہ پہچان ہم اس لیے نہیں سکتے کہ ہمارے یہ اپنے گھروں میں ہیں، کسی کا بھائی ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا خامند ہے، تو اب اس کا کوئی آسان حل نہیں ہے۔ آسان حل اس لیے نہیں ہے کہ جب یہ ملٹیپل یعنی ذات کے ملٹیپل بیک گراؤنڈ کے یہ لوگ اس میں ہیں، سولینس ہیں، یونیفارم میں ہیں، اور روب انہوں نے پہنے ہوئے ججز کے روپ میں ہیں، پروفیشنلز ہیں، بیوروکریٹس ہیں، پولیٹیشنز ہیں، تو اب کس کو کریں گے؟ یہی پاپولیشن ہے۔ اگر آپ سوسائٹی کی بات کریں تو یہ ساری سوسائٹی ہے، تو بغیر سوسائٹی کے تو ملک ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اگر ملک ہی نہ رہا، جو کہ اس وقت مجھے لگ رہا ہے، جس طرح سے یہ پولرائزیشن اور نیگیٹیوٹی جو اس وقت آس پاس ہر آپ کو نظر آتی ہے، وہ اس میں کیونکہ اور کچھ ہے نہیں، لوگ جو ہے ان کی جو کاسٹ آف لیونگ اتنی زیادہ ہے کہ وہ بالکل خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی فیسیں نہیں دے سکتے، ان کا پیٹ نہیں بھر سکتے، اور اوپر سے یہ قرضے پہ قرضہ جو لیا ہوا تھا، اب اس کی جو مہنگائی ہے وہ سکائی رائٹ ہے۔ تو اب ایک یہ جو ڈپریشن ہے، اس میں کہیں سے تو آغاز کرنا ہے، اور ابھی تک میں حیران ہوں، یہ حافظ قرآن ہمارے حضرت آئے ہیں اور ہر ایک کو امید تھی کہ یہ سٹارٹ کریں گے، لیکن میں ان کے اوپر بھی میں سمپیتھائز کرتا ہوں کہ وہ اکیلے بیچارے کیا کر سکتے ہیں، یعنی اور صدر صاحب وہ کیا کر سکتے ہیں، وہ بھی ایک شریف النفس آدمی ہیں، اور میں آلموسٹ سرٹنلی کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے جو موجودہ چیف آف آرمی سٹاف ہیں یہ بھی انتہائی شریف النفس آدمی ہیں، یہ کوئی انٹریگر یا یہ کوئی اس طرح کا جو پہلے ابھی ان کے پاس جو گئے ان سے اس طرح کے ان میں کوئی میرا رتی بار بھی چیز نہیں ہے، لیکن ان کی میں بے بسی ایون صدر صاحب کی اور ان کی اور کئی ویل میننگ میں شور ہوں کہ جنرلز بھی ہیں اس میں، ججز بھی ہیں، اور پولیٹیشنز بھی ہیں، سینیٹرز بھی ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ اتنی اسمال مائنورٹی میں وہ بولیں تو کیا بولیں، اور یہاں اس وقت آپ کو ڈیموکریسی یاد آ جاتی ہے، اس وقت کہتے ہیں میجورٹی جو مائنورٹی کو رول کرے گی، تو یہ ایک عجیب سی سٹیل میٹ ہوئی ہے۔ یا ان الفاظ کے ساتھ میں نے یہ انالیسس اس لیے کیا ہے کہ یہ زیادہ ڈپریس کرتا ہے اگر میں اس کو زیادہ اس کا پوسٹ مارٹم کروں اور بکھیرے دوں۔ میں حل کے متعلق آنا چاہتا ہوں، تو میں کوئکلی 2 یعنی منٹس میں یہ حل کا بتاتا ہوں کہ میری خیال میں یہ ہے
کہ اب کئی چیزوں کو ہمیں کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا، یعنی ریکنسائل کرنا پڑے گا، اور کئی چیزوں کو ہم جو بالکل جو پرفیکشن ہے اس سے ذرا ہٹ کر ہمیں کرنا پڑے گا، یعنی ہمیں سب سٹینڈرڈ چیزوں سے اوپر رائز کرنا پڑے گا، اور الٹیمیٹلی جب ایک سرٹن کوانٹٹی شریف آدمیوں کی آ جائے گی تو پھر کوالٹی جو ہے نا وہ ہو جائے گی، اور پھر آپ کے جو ڈیموکریٹک پلرز ہیں مضبوط ہو جائیں گے، پھر آپ کی یہ آرمی دخل نہیں دے سکے گی، پھر کانسٹیٹیوشن کا رول ہوگا، یہ اوور نائٹ کوئی پارٹی کوئی لیڈر نہیں کر سکتا۔ ضمیر یونیورسل ٹیلی ویژن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس کے بعد بیل بٹن پہ کلک کریں اور اپنے کامنٹس کے سیکشن میں اپنے قیمتی جو خیالات کا اظہار ضرور کریں۔